جی آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے ویڈیو دیکھی آپ کی. میری ویڈیو دیکھی ہے؟ جی. کہاں پہ؟ نیٹ پہ. اچھا کون سی ویڈیو دیکھی آپ نے؟ یہ آپ نے جو پولیس والوں کے خلاف جو بنائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ڈرنا نہیں چاہیے، تو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ہوا ہے نا کہ میرے میاں جو ہے یہ نشہ کرتے تھے. یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ جی میرے ہسبینڈ ہیں. اچھا. تو یہ پولیس والے اس کو پینے کے لیے بھی دیتے تھے اور بیچنے کے لیے. پولیس والے نشہ دیتے تھے؟ جی. یہ لوگوں سے پکڑتے تھے. ان کے خفیہ 2 گھر لیے ہوئے ہیں انہوں نے سیپریٹ. کنہوں نے؟ پولیس والوں نے. تو یہ پراپرٹی کا بھی کام کرتے ہیں، گاڑیوں کا بھی کام کرتے ہیں. ان کے بہت بڑے ہاتھ ہیں، ڈیرے بنائے ہوئے ہیں پولیس والوں کے. جی. تو پولیس والے اس کو کیوں دیتے تھے نشہ؟ یہ پیتا تھا اور ساتھ بیچتا بھی تھا، بیچ کے ان کو پیسے دیتا تھا پولیس والوں کو. جی. ایک دن میں یہ 5-5 6-6 کلو بھی بیچ کے ان کو دیتا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 3 سال ہو گئے. 3 سال سے یہ پولیس والوں سے لے کے نشہ آگے بیچتا ہے؟ جی آگے بیچتا ہے. یہ پیتا بھی تھا. پھر ہم اس کو داخل کروانے کے لیے لے کر گئے، چھڑانے کی بہت کوشش کی ہے، اس نے نہیں چھوڑا. تو یہ گھر بھی نہیں آتا تھا، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو اتنی مشکل سے یہ گزارا ہو رہا تھا. پھر میں بیمار ہو گئی ہوں، تو مجھے شوگر ہے اور ہیپاٹائٹس سی ہے، دل کا بھی مسئلہ ہے اور جگر کا بھی، تلی کا بھی. تو میں بیمار رہتی ہوں اکثر، تو بہت زیادہ بیمار رہنے لگی. تو پھر یہ علاج وغیرہ بھی کروایا ہے پولیس والوں نے. یہ پھر پولیس والوں نے آپ کا علاج کروایا؟ جی. یہ ہمارے گھر بھی آتے تھے پولیس والے. جی. جب یہ گھر میں ہوتا تھا تو اس کے پاس آتے تھے، یہ اتنا سامان لے جو گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے تھے. تو پھر میں اس کو لے کر گئی ہوں وزیر آباد داخل کروانے کے لیے. تو انہوں نے 20,000 روپے مانگ لیا، کہا کہ 20,000 روپے اس کا داخلہ فیس ہوگی ماہانہ. 3 ماہ کے بعد یہ اس کو ہم 3 ماہ بند رکھیں گے اور 15 دن بعد اس کی ملاقات ہوگی. پھر ادھر سے انہوں نے اچھے طریقے سے مجھے کہا کہ میں نے کہا میں اتنے نہیں پیسے دے سکتی. تو کہتے بی بی یہ گھر میں بھی چھوڑ سکتا ہے اگر آپ کوشش کرو تو. تو میں نے پوچھا تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ اس کو گھر میں باندھ دو. پھر میں گھر میں لے کر آئی ہوں تو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر اس کو سنگل سے باندھ لیا. تو اسی طرح پھر اس نے نشہ جو ہے نا، پھر اس کو 1.5 ماہ تک ہم نے باندھ کے رکھا ہے گھر میں. تو اس کے بعد پھر اسی طرح یہ آتے جاتے رہے ہیں، مجھ سے پوچھتے رہے، میں نے بتایا نہیں ہے کہ میں نے اس کو باندھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس لوگوں کو پتہ چل گیا 1.5 ماہ کے بعد جب چھوڑا تو پھر میرا میاں پھر مہینے بعد پھر لگ گیا، پھر ان کے پاس چلا گیا. دوبارہ نشے پہ لگ گیا؟ جی. اچھا. تو ان کے پاس چلا گیا. پھر یہ پھر بیچنے شروع ہو گیا. پھر میری جو محنت تھی وہ ضائع ہو گئی. پھر اسی طرح میں نے اس کے ساتھ بات کی، میں نے کہا یہ ہمارے 2 بچے ہیں، میں کہاں جاؤں، میں بیمار رہتی ہوں. تو پھر ان لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ آپ کو خرچہ بھی دیتے ہیں تو آپ لوگ پھر اس طرح کیوں کرتے ہو. تو اس کے ساتھ اس کو مار پیٹ بھی کرتے تھے بہت زیادہ. پھر اس کے اوپر پرچہ بھی ان لوگوں نے دے دیا، اپنا زور دکھایا تھا ان لوگوں کو. تو اسی طرح بس معاملہ چلتا رہا. تو ایک دن ان لوگوں نے کیا پرچہ آپ کے اوپر دیا تھا، آپ بتائیں گے؟ میں نے انکار کر دیا تھا. پھر میں نے کہا میرے گھر والے میرا ساتھ نہیں دیتے، وہ کہتے اس کام کو چھوڑ دو. میں نے کچھ دن کے لیے چھوڑا، لیکن پھر مجھے فون آیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آ جاؤ میرے پاس. ٹھیک ہے جی. پولیس والے کا فون ASI تھا جی. جی. تو پھر میں اس کے پاس گیا ہوں جا کر. تو میں نے کہا کہ بات یہ کہ میرے والد صاحب بھی مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو پکڑوا دوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو تھانے بھیج دوں گا، جیل بھیج دوں گا، آپ یہ کام چھوڑ دو، یہ نشہ چھوڑ دو. میں نے کہا بھی یہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، میرے نس نس میں یہی سمایا ہوا ہے، میں یہ پیتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے. کیا نشہ تھا؟ جی پاؤڈر کا تھا، ہیروئن کا جی. پھر مجھے انہوں نے بلایا، تو بلا کر انہوں نے مجھے ٹارچر بھی کیا بہت زیادہ. تو کہتے جب آپ کو پیسے بھی ہم دیتے ہیں، آپ کے اوقات سے زیادہ پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر بھی اس چیز سے انکار کر رہے ہو. پکڑنے والے بھی ہم خود دیں، بیچنے والی بھی ہم خود دیں، تو پھر آپ کے اوپر پرچہ کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھو ابھی تو آپ ٹھیک ہے ASI ہے یا آپ حوالدار ہے یا جو بھی ہے، لیکن اگر یہ بات بڑے افسروں تک پتہ لگ گئی تو پھر تو جیل جانا ہی پڑے گا. انہوں نے کہا جی ہمارے DPO تک آتے، ٹھیک ہے، یہ DPO صاحب یہ کام کرواتے ہیں، RPO صاحب یہ کام کرواتے ہیں، تو یہ کام ہوتا ہے. نہیں تو یہ پاکستان میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا نشہ جب تک ہم یہ اوپر سے نہ آئے. تو ان کے پاس نشہ کہاں سے آتا ہے؟
ان کے پاس جی نشہ یہ خود بھی منگواتے تھے. میں پٹھان ہوں اصل میں, ٹھیک ہے. تو یہ مجھ سے کال کرواتے تھے, کہتے ہیں آپ پشتو میں بات کرو, ٹھیک ہے, اچھی دیہڑی لگے گی, کافی اچھی دیہڑی لگے گی, یہ آپ ایک دن میں, ٹھیک ہے, آپ دیکھو گے کہ آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے. تو آپ یہ نشہ پی رہے ہو تو یہ تو بہت بادشاہی نشہ ہے, یہ تو کوئی عام آدمی کا نشہ نہیں ہے. یہ دیکھو ہم 100 روپے کا ایک چھوٹا سا ٹوکن دیتے ہیں اور یہ لاکھوں کی تعداد سے, ٹھیک ہے, بکتا ہے. تو یہ کوئی عام غریب آدمی اس چیز کو نہیں مثلاً کہ خرید سکتا. یہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, یہ ان لوگوں کے نشے جو اپنے عیاشی کے لیے کرتے. تو آپ پولیس کو والوں کے پاس کہاں سے آتا ہے اتنا کہ کلو کے حساب سے وہ آپ بھیجتے رہے ان سے, پولیس والوں سے لے کے, پولیس والوں کے پاس کہاں سے آتا ہے یہ جی پولیس والوں کے پاس پیچھے سے آتا ہے, پشاور سے یہ ان کے پاس کنٹیکٹ ہوتے. اگر کوئی ملزم پکڑتے ہیں تو پھر ان سے پوچھتے آپ کہاں سے منگواتے ہیں, وہ پھر اپنا پورا ڈیٹا بتاتے, نمبر دیتے ہیں. پھر یہ نمبر سے مجھ سے کال کرواتے تھے, آپ اس کو کہو آپ پٹھان ہو, اس کو کہو کہ مجھے اتنا سا ہیروین چاہیے, اتنی چرس چاہیے, ٹھیک ہے. تو جتنی تعداد بتاتے تھے کوانٹٹی کے حساب سے, میں اس حساب سے پھر منگوا لیتا تھا. تو پیسوں کے وہ ڈیمانڈ تو کرتے تھے کہ پیسے بھیج دو. پھر یہ اپنے پاس سے تقریباً کوئی 2-3 لاکھ روپے مجھے ایک دفعہ اس نے دیا. کہتے یہ 3 لاکھ روپے آپ اعتماد بنانے کے لیے نا یہ جمع کر. تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ مجھے ایک دفعہ اس نے 3 لاکھ روپے بھی دیا. کہتے آپ جو یہ اعتماد بنے گا ہمارا, وہ آپ دیکھنا ہی نہیں پیسوں میں سے ہم کتنے پیسے بناتے, آپ دیکھنا صرف. تو یہ انہوں نے ڈیلنگ کی تھی, ایک ملزم پکڑا ہوا تھا, اس سے تقریباً 700 گرام ہیروین پکڑی تھی. تو اس سے پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی آپ جی اس طرح کرو, ہمیں 3.5 لاکھ روپے دے دو, آپ کو چھوڑ دیں گے. اگر نہیں دو گے تو آپ کے اوپر یہ 700 گرام نہیں پڑے گا, آپ کے اوپر ہم 7 کلو کا پرچہ دیں گے اور آپ سزائے موت ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, انہوں نے 3.5 لاکھ روپے ان کو دے دیا تھا. پھر اس میں سے 3 لاکھ اس نے مجھے دے دیا اور 10,000 خرچہ دے دیا, کرایہ وغیرہ. کہتا آپ جاؤ اور فون پر رابطہ رکھو, یہ ان کا نمبر ہے. میں نے اس سے فون کیا, میں نے کہا بھائی آپ کہاں ملو گے؟ اس نے کہا آپ اس طرح کرو, پہلے میرے پاس آ جاؤ, تو پھر آپ کو جب آ جاؤ گے پشاور میں تو وہاں سے آپ کو بندہ ریسیو کر لے گا. میں پشاور گیا ہوں, پھر اس کو کال کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ, ابھی آپ کو ریسیو کرنے کے لیے آ جائے گا بندہ. تو اتنی دیر میں تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا, ایک بندہ آیا, اس نے مجھے کہا آپ کس سے ملنا ہے؟ میں نے پھر بتایا میں نے اس سے ملنا ہے, یہ اس کا نمبر ہے. کہتے ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. وہ پھر مجھے لے گئے, ساتھ لے کر گئے. میں نے وہاں پیسے جمع کرائے, پیسے جمع کرا کے اس نے کہا ٹھیک ہے 2-3 دن بعد آپ کو مل جائے گا. میں واپس آ گئی ہوں ادھر انہوں نے ریٹ تیار کی تھی, میں نے اپنی لوکیشن بتائی آپ اس جگہ پر آ جاؤ, ٹھیک ہے. گجرانوالہ میں میں جیسے ان سے رابطہ کیا ہے, وہ آئے پہنچے, انہوں نے ان کو پکڑ لیا. پکڑ کے تو انہوں نے پھر تقریباً ان کے پاس تھے 13 پیکٹ تھے ان کے پاس ہیروین کے, اور جو 10 پیکٹ تھے وہ ان کے پاس دوسرے تھے یہ چرس کے. پھر انہوں نے ان کو پکڑا, ان کو انویسٹیگیشن کی, اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا ہے. اس نے کہا بتاؤ یہ سامان کہاں جا رہے تھے؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا بھائی یہ بندہ ہے, اس کو دیتے ہیں. اس نے کہا یہ بندہ نہیں, یہ تو ہمارا اپنا ہی بندہ ہے, ٹھیک ہے. آپ اتنے پیسے پیچھے سے منگواؤ تو آپ کو چھوڑ دیں گے. کتنے پیسے انہوں نے 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی. 50 لاکھ جی 50 لاکھ کی. تو پھر اس نے پیچھے فون کیا, اس نے کہا بھائی گاڑی بھی ہے اور مال بھی ہے اور بندہ بھی ہے, تو ان تینوں کا آپ کا نقصان ہوگا, ٹھیک ہے. یہ کل ملا کے آپ کا تقریباً کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے, تو آپ ہمیں 50 لاکھ دے دو, اس بندے کو بھی چھوڑ دیں گے اور اس کا سامان بھی واپس دے دیں گے. لیکن انہوں نے تقریباً یہ غالباً 30 لاکھ میں یہ بات ان کی ڈن ہو گئی ہے. 30 لاکھ روپے انہوں نے بھیجے کسی آدمی کے تھرو, 30 لاکھ بھیجے, انہوں نے پیسے ریسیو کیے. جب پیسے ریسیو کر لیے انہوں نے بندہ چھوڑ دیا, گاڑی بھی چھوڑ دی, سامان انہوں نے رکھ لیا خود. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا انعام ہے. اس نے مجھے 25 گرام کی تھیلی دی ہے. تو میں نے کہا بھئی ابھی یہ تو تھوڑا ہے, تو آپ نے اتنا پکڑا ہے, مجھے کو تھوڑا زیادہ دے دو. یہ ان کے پاس ٹوٹل تقریباً 10 جو پیکٹ تھے وہ چرس کے تھے, اور 20 کے قریب تقریباً یہ ہیروین کے. کتنی ہیروین ہوتی؟ ایک پیکٹ میں 1000 گرام ہوتی ہے. وہ کلو؟ جی 1 کلو. کتنے کلو ہیروین بن گئی؟ 10 کلو. جی یہ 20 پیکٹ تھے, 40 ہو گئی نا, پھر 40 کلو ہو گئی. 40 کلو ہیروین. جی
اس سے پکڑی گئی؟ جی پکڑی ہوئی تھی. پھر آپ کو تھوڑی سی 25 گرام دی؟ مجھے 25 گرام دی. میں نے پینا ہی تھا, میں نے کیا کرنا تھا اس کا. پیسے تو یہ مجھے کافی دیتے تھے, یہ 5,000 10,000. یہ میری جو وائف ہے یہ بیمار ہے, ان کا علاج بھی کرتے تھے. ساتھ میں بس خرچہ دیتے تھے, گھر کا نظام چلاتے تھے, بل بھی یہی دیتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی, پریشان نہیں ہونا, بس جو ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں. میں بھی مجبور ہو کر میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے, پٹھان کی جو غیرت ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے میری بیوی کے اوپر ہاتھ چلایا ہے جوتوں سے. جی یہ مجھے جانے نہیں دیتی تھی, یہ کہتا ہے آپ نہیں جاؤ ادھر. اس نے آپ کا علاج کروا دیا بتا رہی؟ جی اس نے بعد میں علاج کروایا نا, جب انہوں نے اس کو مارا. پہلے اس نے مجھے سنگل سے باندھ ہی رکھا تھا, تو غصہ تو بہت آتا تھا. میں کہتا یہ پتہ نہیں کیا مصیبت چمڑ گئی ہے, اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں, بچے ہیں میرے 2, تو اس کو چھوڑوں گا تو پتہ نہیں کہاں جائے گی, عزت غیرت ہے ذلیل ہوگی. تو بس برداشت کرنا پڑا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ابھی جو کرنا ہے آپ کر لو. کتنے دن تک باندھے رکھو گے؟ 1 مہینہ اس نے باندھی رکھا ہے. بس پھر میں نے اس کو کہا میں ٹھیک ہو گیا, چھوڑ دو. پھر اس کو بھی پتہ لگ گیا ٹھیک ہے ابھی نہیں پیتا. جیسے اس نے مجھے چھوڑ دیا, پھر میں روزی کی تلاش میں باہر نکلا ہوں کارخانے کی طرف. دیکھا ہوں تو بس ادھر ایک دوست 2 بیٹھے تھے, پی رہے تھے. پھر لگ گیا ہوں, پھر لگا ہوں تو بس ان کے پاس پھر پہنچ گیا ہوں. جا کر ان کو کہا کہ بھائی نشہ دو. پھر انہوں نے مجھے مارا ہے. کہتا ہے ابھی تمہیں ہماری یاد آ گئی ہے, آپ کو خرچہ بھی دیتے تھے, پیسے بھی دیتے تھے, اتنے دن کہاں گم ہو گئے تھے. پھر میں نے مجبوری بتائی ہے, میری بیوی نے مجھ کو باندھا ہوا تھا یار اس وجہ سے. تو کہتا ہے چلو ہمارے ساتھ دوستی بنائی رکھو, تو فائدے میں رہو گے, نہیں بناؤ گے تو پھر اپنا ہی آپ کا نقصان ہے. بھائی ہمارے خلاف تو آپ زبان کھول نہیں سکتے, کیونکہ کس کے پاس جاؤ گے؟ جج بھی ہمارے اپنے ہیں, وزیر اعظم بھی ہمارا اپنا ہے, ٹھیک ہے, RPO DPO CPO یہ سب ہمارے اپنے. اگر یہ کام نہ کروائیں تو یہ منشیات ادھر آ سکتی ہے. آپ پاگل ہو, دماغ خراب ہے آپ کا, چیک پوسٹ کوئی کراس کر سکتے. میں نے سچ سمجھ لیا, میں نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا, کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ SHO بھی ہمارے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اوپر پرچہ دیا تھا شراب کا, انہوں نے میرے اوپر شراب کا پرچہ دیا ہے, خود ہی پرچہ دیا ہے, اور اگلے دن پھر انہوں نے جج سے ہماری ضمانت بھی کروا لی ہے. تو کہتے ہیں دیکھو جج بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے, ایسے ہم پرچہ دیتے رہو, ایسی باہر لے آتے ہیں. یہ ہماری اپنی مرضی ہے, جتنی دیر مرضی جیل میں انسان کو رکھیں. بس میری بیوقوفی تھی, یا نشے کی سمجھو کہ عادت تھی, یا میرا دماغ نشے نے کھا لیا تھا جس میں مجھے سمجھ نہیں لگی. لیکن ابھی جب میری بیوی کے اوپر انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. بیوی آپ کی ان کے پاس کیا لینے گئی تھی؟ یہ خود آئے تھے. میں نے جب کام چھوڑ دیا تھا نا, تو اس نے مجھے پوچھا بھائی کیا آپ کو کیا مسئلہ ہے, دوسرے دن بعد آپ کو دوبارہ منانا پڑتا ہے, آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ میں نے کہا یار میری بیوی نہیں کرنے دیتی کام. کہتا ہے یار تو بیوی کی مانتا ہے, بیوی تو جوتا ہوتی ہے پاؤں کی, تو بیوی تیرے اوپر اتنی ہیوی ہو گئی ہے. آج کے معاشرے میں بیوی ہمارے ساتھ, چلو بتاؤ کتنی شادیاں کراؤں آپ کی. میں نے کہا نہیں چلو آرام سے سمجھاتے ہیں اس کو. وہ آئے, ان کو اٹھا کر لے گئے, ساتھ مجھے بھی لے گئے. اس کے آجو چلتے, اس کو بٹھایا, اس کو کہا کہ آجو آپ ہمارے ساتھ. اس نے انکار کیا, اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. میرے گھر کے باہر کیمرے لگے ہوئے تھے, ادھر انہوں نے پھر کچھ بھی نہیں کہا. اگلے دن ہم باہر نکلے تو ان کو زبردستی انہوں نے پکڑا. محلے والے اس چیز کی گواہی دیں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے ان کو بہت مارا ہے. محلے میں مارا ہے, تو کسی کی پھر پولیس کے آگے کون بولتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے. کوئی بیچ میں نہیں آیا. انہوں نے ہمیں کاریں تھی, سول کپڑوں میں تھے, انہوں نے اٹھا کے ہمیں گاڑیوں میں پہن کے ہمیں پھر لے گئے. ایک مکان تھا وہاں پر, پھر مجھے اس طرح بٹھایا ہوا تھا. مجھے تو انہوں نے مارا نہیں اتنا, لیکن اس کو بہت زیادہ مارا ہے. اس کو کہا کہ بھائی یہ آپ کا شوہر ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے رزق کما کے لاتا ہے, ہم اس کو اتنے پیسے دیتے ہیں, اور آپ ہو کہ اس کا کہنا ہی نہیں مانتے, آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے. اس نے کہا کہ بس یہ میرا شوہر جو ہے نا یہ نشہ کرتا ہے. تو پھر انہوں نے بہت زیادہ گالیاں دی ہے, بہت گندی گالیاں دی ہے. تو میں خیر چپ رہا. مجھے اصل میں بات یہ تھی کہ میں اس ٹائم نشے کی حالت میں تھا, ٹھیک ہے, پاؤڈر پیتا تھا. تو جو اگر اصل میں پوچھے تو جو انسان پاؤڈر پیتا ہے اس کا ضمیر, اس کا دماغ اور اس کے جو عزت غیرت ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. اس کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ بس یہ پاؤڈر یا ہیروین یہ میں پیوں گا, میرا ماں باپ میرا سب کچھ یہی ہے.
اور اس کے علاوہ اگر کوئی مار بھی جائے تو کوئی فکر نہیں، بس صرف اس نشے کی پڑی ہوتی ہے انسان کو۔ پھر انہوں نے ایسے طرح کیا کہ اس کو مارا ہوا ہے، ایسے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سر کے اوپر اس نے جوتا اتار کے مارا ہے۔ جب جوتا اس نے ایسے، یہ جی پولیس والا ہی تھا لیکن وہ سول کپڑے میں تھا تو اس کی اتنی داڑھی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی بات سنو، آپ نے تو سنتے رسول رکھی ہوئی ہے، اس کے سر کے اوپر جوتا مار رہے ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں، یہ آپ کی عورت ہے، اس کو میں سیٹ کر رہا ہوں، تو اس کو بچا رہا ہے، تجھے اس سے پیار ہے کہ تجھے پیسوں سے پیار ہے؟ پیسے ہوں گے تو عورتیں بڑی، اس کو چھوڑو، دفع کرو، طلاق دے دو، ابھی اسی وقت دے دو، ٹھیک ہے، اس کو جانے دو جہاں جاتی ہے، تو ہمارے ساتھ ہی رہے، یہاں پر عیاشی کریں گے، ٹھیک ہے، عورتیں بہت زیادہ ہے، آپ نہ ٹینشن لو اس چیز سے، اس کو چھوڑو، دفع کرو۔ میں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کیا بات ہے، آگے سے بچے نہیں ہوں گے آپ کے؟ انہوں نے پھر ان کو گالیاں گلوچ کی بہت زیادہ۔ خیر میں نے ان کو پھر، ابھی میں نے یہی سوچا کہ اگر میں اس وقت کوئی بات کروں گا ان سے تو یہ کوئی اور بھی نقصان دے سکتے ہمیں۔ میں نے اس کو کہا چلو ٹھیک ہے، آپ جیسے کہو گے ویسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی سمجھایا، میں نے کہا دیکھو ابھی مار کھائی ہے، کیا فائدہ، چلو میرے ساتھ چلے گھر آئے۔ پھر اس کو میں نے سمجھایا، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا اگر دیکھو میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا بھلا چاہتی ہوں، پیتے آپ ہو، تکلیف آپ کو ہوتی ہے، مجھے تو پیسے، اگر میں کوئی اور عورت ہوتی تو مجھے پیسوں سے غرض ہوتی کہ میرا شوہر مجھے پیسے دے رہا ہے، میرے اخراجات پورے کر رہے، تو مجھے اس سے کیا لگے۔ لیکن نہیں، انہوں نے پیسوں کی اہمیت نہیں دی، اس نے میری اہمیت دی تو صرف زندگی کو دی ہے، میری زندگی بچانے کے لیے اس نے ہر قدم اٹھایا۔ نہ اس نے مجھ سے جوتا مانگا، نہ کپڑے مانگے، نہ کبھی اور فیشن کے لیے کوئی چیز مانگی۔ اس نے کہا آپ بچ جاؤ، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ جاؤ گے باہر 10 روپے بھی کما کر لاؤ گے تو مجھے وہ بھی کافی ہے، نہ بھی کما کر لاؤ گے میں باہر جاؤں گی، جا کر گھر میں کپڑے دھو لوں گی کسی کے، لیکن آپ کو میں اس طرح ذلیل ہونا نہیں چاہتی کہ آپ ذلیل ہو جاؤ، اس طرح مجھ سے آپ کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے بھی پھر دل سے ارادہ کر دیا کہ اگر ایک پولیس والا اٹھ کے آپ کے عورت کے سر میں جوتے مارتا ہے، جو آج تک کوئی ماں باپ ایسے نہیں کرتا اپنی اولاد کے ساتھ، تو ایک غیر بندہ اٹھ کے ایسے جوتے مارے سر میں تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ پھر میں نے تو ان کو کروڑوں کا نفع دیا، کوئی نقصان تو نہیں دیا تھا ان کو، میں نے تو جیسے انہوں نے کہا میں نے ویسے کیا۔ میں نے 3 سال بیچا ہے۔ 3 سال؟ جی 3 سال۔ چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ میں تقریباً مجھے ابھی 6 مہینے یا سال ہو گیا، زیادہ سے زیادہ۔ اب بیچ نہیں رہے آپ سال سے؟ نہیں، میں نہیں بیچ رہا ہوں، بس ابھی ان سے بھاگ رہا ہوں، کبھی کس طرف بھاگتا ہوں، کبھی کس طرف بھاگتا ہوں، یہ مجھے۔ گجرانوالہ میں تھے؟ جی میں گجرانوالہ میں تھا۔ تو اب چھوڑ دیا گجرانوالہ؟ ابھی میں نے گجرانوالہ چھوڑ دیا، ابھی میں حافظ آباد چلا گیا ہوں، لیکن کچھ دن ہو گئے مجھے وہاں یہ پیچھا کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو میں ڈی پی او کے پاس میں نہیں جا سکتا، آر پی او کے پاس میں نہیں جا سکتا، کسی اور بڑے محکمے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ سب ہمارے ساتھ ملے ہوئے، تو میں کس سے مدد مانگوں۔ میں نے آخر میں یہی سوچا، اس کو کہا کہ جاتے ہیں کسی وکیل صاحب کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، آپ کا ایڈ دیکھا ہے اصل میں نے، تو وہ ایڈ دیکھ کر تو میں نے کہا چلو مشورہ کرتے ہیں، یہ اچھا مشورہ دیں گے، چلو کوئی تو ہے دنیا میں جو اللہ کے رسول کو مانتا ہے اچھے دل سے اور نیت صاف ہے ان کے، تو ان سے مشورہ کرتے جا کر، کچھ نہ بنا تو جا کر ہائی کورٹ کے گیٹ کے سامنے اپنی جان دے دیتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ جب اس دنیا میں خدا کی حکومت کوئی نہیں لا سکتا تو پھر ایسی زندگی جینے کا کیا فائدہ۔ ایک انسان سیدھا رستہ دیکھتا ہے تو اس کو سیدھا رستہ دیکھنے پر وہ مجبور کرتے کہ آپ سیدھے رستے پر نہ جاؤ، آپ کرمنل بنو، کرائم کرو، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ پولیس کی وردیاں پہنی ہوں، وہ پولیس والے نہ ہوں، آپ کو کیسے یقین ہے؟ نہیں بھائی جان، وہ اصلی ہے، نقلی نہیں ہے۔ وہ نقلی نہیں ہے، کیونکہ میں ان کے دفتر میں، ان کے تھانے میں جا کر ان کے ٹیبلوں کے، جی ابھی حوالات جو ہوتی ہے وہ تو تھانے میں ہوتی ہے، اور باہر اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، تھانے کا بورڈ لگا ہوا ہے، اوپر ایس ایچ او صاحب کے نمبر لگے ہوئے ہیں، دفتر ہے، اندر ملزم باندھے، اندر وردیاں پہن کے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں سب، تو میرے خیال میں کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی اوپن جگہ پہ صحیح تھانے والا ماحول ہے، جی پرچے درج ہوتے ہیں ادھر، پرچے درج ہوتے ہیں۔ پرچہ اسی تھانے میں درج ہوا تھا؟ جی میرا اسی جی اسی تھانے بھی ہوئی تھی؟ جی بالکل، تھانہ اصلی ہے؟ تھانہ اصلی ہے بالکل، میرا اسی تھانے میں پرچہ درج، ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ پولیس والے اور کتنے باقی لوگ ملے ہوئے ہیں جو یہ
ہیروئن کا کام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں؟ ان کے پاس جی اگر آپ دیکھیں گے مجھے تو پورے تقریباً پورا محکمہ یہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس میں نے دیکھا ہے ہر روز نیا سے نیا چہرہ آتا تھا، نئی سے نئی وردی میں آتے تھے ملازم، آپس میں گپ شپ لگاتے تھے، ہاں جی آپ آج کتنے پیسے بنائے ہیں؟ میں نے جی اتنے بنائے. کیا بات ہے یار، مجھ سے زیادہ آپ نے بنا لیے، میرے تو آج اتنی سیل نہیں ہوئی. امیر ہیں یہ لوگ؟ جی امیر ہے. وہ مجھے کہتے تھے کہ دیکھو ہمارا اس تنخواہ پر گزارا نہیں ہوتا، اگر ہم تنخواہ پر گزارا کرنے آئے نا تو ہم بھوکے مر جائیں گے. ہماری گاڑیوں کا 50 ہزار روپے ہماری گاڑیوں کا تیل کا خرچہ ہے، ہمارے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو ایک دن بس میں نے بھی کہا کہ کہتے آپ بھی اپنے بچے کو اچھے اسکول میں ڈالو، پیسوں کی چھوڑو، ہم آپ کی ہیلپ کرتے نا، تو آپ اسکول کی بھی فکر نہ کرو، اپنی کھانے پینے کی بھی فکر نہ کرو. بس ویسے ذہن میں ایک دن بات آ گئی کہ دیکھو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اگر انسان ساری انسانیت کا قتل عام کرے تو میرے خیال میں وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہوگا، جانور ہوگا وہ. آپ جب 3 سال آپ نے کام کیا پولیس والوں کے ساتھ مل کے، جی، تو کیا طریقہ واردات کیا تھا؟ یہ آپ کو پکڑا دیتے تھے یا خود پولیس والے پکڑاتے تھے یا کوئی بندہ بھیجتے تھے؟ کس طرح سے آپ کو یہ ہیروئن دیتے تھے اور کس طرح پیسے آپ سے لیتے تھے؟ یہ جی مختلف مثلاً کے آتے تھے، کبھی ایک پولیس والا آتا تھا، کبھی دوسرے پولیس والے آتے تھے. تو جو مین ان کا تھا وہ شو نہیں کراتے تھے، وہ کہتے آپ نے مین سے مل کر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کبھی بڑے افسروں سے بھی ملا دو. وہ کہتے کہ افسر جو ہوتے ہیں وہ ہم جیسے لوگوں سے نہیں ملتے، وہ تو بس صرف آرڈر دیتے ہیں کہ جاؤ فلانی جگہ اپنی ڈیوٹی انجام دو. تو میں نے کہا کیا یہ ڈیوٹی یہی ہے ہیروئن بیچنا؟ کہتے اور کس کو کہتے ڈیوٹی یہی ہے، اچھے اچھے ملزم پکڑے، ان سے پیسے لیے، رشوت لی، چھوڑ دی، بس یہی ڈیوٹی ہے، اور کون سی ڈیوٹی ہے؟ تو جو پیسے نہ دے اور کام بھی نجائز فروشی کا کرے تو پھر ان کے اوپر پرچہ دے دے، ان سے پیسے اگر نہ ملے پرچہ دے کر اندر کرا دے. آپ کتنا بیچتے تھے ایک مہینے میں، ایک دن میں کتنی ہیروئن بیچ دیتے تھے پولیس والوں سے لے کے؟ مجھے جی ایک مہینے میں تو نہیں، لیکن ہر روز تقریباً 2 کلو 3 کلو وہ دیتے تھے. ہر روز 2 کلو؟ جی ہر روز 2 کلو. تو وہ 2 کلو کتنے کی بکتی تھی؟ یہ تقریباً 1,70,000 کا یہ پیکٹ منگواتے تھے، یا جس سے پکڑتے تھے اس سے پوچھ لیتے تھے یا آپ نے کتنے کا لیا ہوا ہے، وہ پھر بتاتے تھے جی ہم نے 1.5 لاکھ کا لیا ہے یا 2 لاکھ کا لیا ہے یا 1 لاکھ کا لیا ہے. تو پھر یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ پکڑو تو میں آپ کو بندہ بتاتا ہوں. تو میرے موبائل سے وہ کنٹیکٹ کرتے تھے، میرے موبائل استعمال کرتے تھے، اپنے موبائل سے نہیں کرتے تھے. تو پھر میرے موبائل سے رابطہ کر کے کہتے تھے جاؤ فلانی جگہ جاؤ، تو آپ کے ساتھ بندہ بیچتے ہیں. تو میں نے کہا یار اگر راستے میں کسی اور تھانے والا نے پکڑ لیا تو پھر وہ کہتے ہیں اس بات سے آپ پریشان نہ ہو، یہ گاڑی میں روٹر نہیں لگا ہوا، یہ SHO آپ کی خود گاڑی ہے، آپ اس میں جاؤ گے تحفظ کے ساتھ جاؤ گے، لوگ آپ کو سلوٹ ماریں گے، تو کسی کی جرت نہیں آپ کو روکے راستے میں. تو کوئی ناکہ آ گیا تو وہ آپ کو سلوٹ کر کے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنی اچھی اگر مجھے مل رہی ہے، پروٹوکول مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو ساتھ میں بس نشہ بھی دے دیتے تھے، 1 کلو دیتا تھا تو مجھے 25 گرام نشہ دیتے تھے یہ پینے کے لیے. کبھی کسی نے روکا نہیں پولیس والے نے آپ کو؟ نہیں جی کبھی نہیں. جب یہ جاتے تھے تو روٹر اوپر لگا لیتے تھے گاڑی کے اوپر. تو آپ کے ساتھ کبھی ہوتے تھے اور بندے بھی ہوتے تھے؟ جی میرے ساتھ ہوتے تھے، 2 بندے ہوتے تھے پولیس والے. جی پولیس والے. کبھی کبھی ایک لیڈیز کانسٹیبل تھی یا پتہ نہیں، وہ اپنے آپ کو تو کانسٹیبل نہیں گنتی تھی لیکن میرے حساب سے تو وہ کانسٹیبل ہی لگ رہی تھی. تو تصویروں میں ویسے انہوں نے مجھے دکھائے تھے، اپنے تصویریں بھی دکھائی تھی انہوں نے. ان کو یہاں پر پھول لگے ہوئے تھے کندھوں کے اوپر. تو آپ کہاں کہاں دے کے آتے تھے؟ جی سیالکوٹ بھی جاتا تھا، ڈسکے بھی جاتا تھا، اس کے بعد یہ گجرانوالہ میں بہت زیادہ دیتے تھے. مین آپ کا ہیڈ آفس جو ہے وہ گجرانوالہ؟ جی مین گجرانوالہ تھا، ادھر سے آپ سپلائی کرتے؟ جی. تو کبھی کبھی ایک دفعہ مجھے ساتھ لے گیا تھا، تھانے لے گیا تھا، کہتا آ جاؤ یار ایک گاہک آیا ہوا ہے میرا کسٹمر ہے. تو یہ ASI صاحب نے یہ بات کی ہے میرے ساتھ، کہتے آ جاؤ چلتے ادھر چائے شائے پیتے، ٹھیک ہے تیرا بھی لگتا ہے ٹائم اوور ہو گیا، دوبارہ آپ نے پینی پڑے گی، آپ کو دوبارہ چارج. ASI جتنے بھی تھے ان میں سے کچھ کے نام بھی آتے ہیں؟ جی مجھے نام بھی آتے ہیں ان کا. یہ آپ کے ساتھ سول کپڑوں میں اکثر رہتے تھے، کبھی کبھی یونیفارم میں ہوتے تھے؟ جی یونیفارم میں کبھی کبھی ہوتے تھے. جب یہ آن ڈیوٹی ہوتے تھے تب یہ یونیفارم میں ہوتے تھے، جب ان کی چھٹی ہوتی تھی
تب سیول میں آ جاتے تھے. اکثر یہ جو پکڑتے تھے نشہ تو وہ غائب کر دیتے تھے. جی وہ غائب بندے کرتے کو چھوڑ دیتے تھے. بندے چھوڑ دیتے تھے. جو بندہ پیسے نہیں دیتا جی تعاون نہیں اس کو پھر عدالتوں میں. جی یہ تقریباً 3 سال 4 سال ہو گئے مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے. تو میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی جس کے پاس اگر 1 کلو پکڑی گئی ہے تو 1 کلو والوں کے اوپر کبھی انہوں نے پرچہ نہیں دیا. نہیں دیتے. جس کے اوپر یہ 5 گرام یا 1 ٹوکن یا 1 چرس کا سگریٹ پکڑ لیا یا کسی کے پاس شراب کی بوتل پکڑ لی, ان سے اچھی ڈیمانڈ کی دیکھ لیتے تھے, یہ اچھی پرسنالٹی کا ہے. کلو والے چرس والے بھی کیسز آتے ہیں عدالتوں میں. وہ آتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ چرس نہیں ہوتی. میں نے خود پیکنگ کی ہے, مجھے انہوں نے دیا ایک مرتبہ ایک سفید جس تھانے کی بات پارسل. جی کم کرتے ہوں گے, باقی تھانوں میں ایماندار لوگ بھی ہوں گے. جی لیکن یہ تو تھانے میں ایسا نہیں تھا. نہیں, ادھر ساری غائب کر دیتے. غائب کرتے تھے. جو اوریجنل چیز ہوتی تھی, ہیروئن ہوتی تھی یا چرس ہوتی تھی, وہ بیچ دیتے تھے. اس کے بیچ میں جو گندا سامان آتے ہیں ان کی اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. کوئی 20,000 کا بھی پیکٹ مل جاتا ہے. یہ آپ کو چھوڑ نہیں رہے. نہیں چھوڑ رہے. چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ان کے ساتھ کام کرو. آپ دوبارہ کام کرو ٹھیک ہے, آپ کو پیسے ملیں گے, آپ پیسے. آپ نہیں کرنا چاہ رہے. میں نے چھوڑ دیا. اگر میں دوبارہ کروں گا تو میں پینے شروع ہو جاؤں گا, پھر میری مجبوری ہو جائے گی. جی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے چھوڑ دی. جی بہت کم لوگ ہیں جو چھوڑتے ہیں. جی میں نے چھوڑ دیا تھا. بس یہ اللہ کی مہربانی ہے, ان کی محنت ہے, میرا اس میں کوئی اتنا کارنامہ نہیں ہے. اور یہ انہوں نے بلائی کے لیے کیا ہے. وہ شہر بھی چھوڑ دیا ہے گجرانوالا. آپ چلے گئے حافظ آباد, اور حافظ آباد میں بھی پیچھا کر رہے ہیں کہ آپ آؤ دوبارہ ملو, اور انہیں ڈر آپ سے کیا ہے؟ ان کو یہی ڈر ہے کہ یہ کہیں جا کر ہمارا نام نہ لے لے, یا کوئی پتہ نہیں, ابھی یہ اللہ جانتا ہے, یا یہ مجھ سے کام کروانا چاہتے. اور کیونکہ جتنا میں نے ان کا سیل کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا سیل. کیا آپ بھی بتائیں جی, آپ کو پریشانی کیا پریشانی ہے؟ آپ یعنی میرے پاس آئے کسی وجہ سے آئے نا, آپ کیا چاہتی ہیں؟ جی بھائی جان, میں تحفظ چاہتی ہوں کہ ایسا کام نہ ہو. جس طرح ہم مجبور ہیں, ہمارے اوپر فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ وردی پہن کر, اسی طرح کسی اور کے اوپر اس طرح نہ ہو. بس سزاوار جو ہوتے ہیں, گناہ گار ہوتے ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. جو بے گناہ ہیں ان کو اس طرح تو آپ کو بھی سزا مل جائے گی. 3 سال آپ نے بیچا ہے تو آپ کو بھی تو سزا ملنی چاہیے. تو اس کی سزا تو ہم یہ پا رہے ہیں کہ اب ہمیں گھر ہی نہیں مل رہا, ہم گھر سے بے گھر ہیں. ہم اپنے گھر میں بھی, اپنا گھر بھی چھوڑا ہے, اور رینٹ پہ رہتے ہیں وہ بھی چھوڑا ہے. تو ان کی وجہ سے چھوڑا ہے نا. یہ تو ہمارے اوپر دیکھو کتنا عذاب ہے. ابھی دیکھیں کہ اگر ہمارے ملک کے جو جج ہے مجھے کہہ دے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے, نہ کیا تو میں آپ کو سزائے موت دوں گا, تو میں کیا کروں گا؟ میں وہ کروں گا کہ سزائے موت لوں گا. مجھے کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ جس دن آپ نے ہمارے ساتھ غداری کی تو یہ سمجھو کہ ہم آپ کا پولیس مقابلہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اتنی FIR پڑی ہوئی ہے کہ ٹیبل بری پڑی ہوئی ہے, گمنام FIR ہمارے پاس, تو کسی میں بھی آپ کو شامل کر کے آپ کو شوٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا کام نہیں کرنا. میں نے آپ سے پہلے بھی یہی کہا کہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے, ہم جب بلائیں آپ نے آنا ہے, اور اگر کوئی اس طرح ہمارے ساتھ کوئی فریب کیا یا دھوکہ کیا تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے. پھر 3 سال سے یا 4 سال سے وہ مسلسل وہی بندے کام آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, پولیس والے؟ جی وہی کر رہے ہیں. آپ کا مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پولیس والوں سے تحفظ دیا جائے, کہ پولیس والے زبردستی چاہتے ہیں کہ دوبارہ کام کرو. جی, تو میں کہاں چھپوں گا. میں نے 3-4 مرتبہ جگہ تبدیل کی ہے, چینج کی ہے, لیکن میری بیوی بیمار ہے. یہ گجرانوالہ میں کورس کرتی ہے, ڈاکٹر عاصم سلیم شیخ سے کرتی ہے کورس, لیکن اب مجھے مجبوراً جانا پڑتا ہے وہاں. تو وہاں سے پتہ نہیں یہ انہوں نے دکانداروں سے کنٹیکٹ کیے, باقی یہ چوک میں جو کھوکے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے کنٹیکٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری باقاعدہ پکچر ہے, ان کے پاس پکچر نکال لیتے ہیں کہ یہ پکچر ہے بھائی, یہ بندے اگر مثلاً کہ آگے پیچھے ہو تو آپ نے ہمیں کال کر کے بتانی ہے. ہماری اوپر انہوں نے گہرا تنگ کیا ہوا ہے, ہم کسی طرف نہیں جا سکتے. بس ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ کام اگر نہ کریں گے تو انہیں ہمارا پولیس مقابلہ بنائیں گے, مار دیں گے ہمیں جان سے. میرے 2 بچے, میں کس طرف جاؤں گا؟ آپ کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے ذریعے منشیات آگے پھیلاتے ہیں؟ بہت ہے جی, بہت زیادہ لوگ ہیں. یہ یہاں پر گجرانوالہ میں ایک نہر ہے بہت بڑی, اس نہر کے کنارے آپ دیکھیں گے تو منشیات جو پیتے ہیں اتنے زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں گے, آپ سوچیں گے کہ یہ کہاں سے اتنے زیادہ آ گئے ہیں.
لیکن ان کا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بیچتے ہیں، ان کے ہاتھ دیتے ہیں کہ یہ لو پکڑو سیل کرو اور ہمیں پیسے دو. تو اگر جیلوں میں سب کو ایک مرتبہ بیچ دیا جائے، ٹھیک ہے، سب معاشرہ پاک ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہماری گورنمنٹ صاف نہیں ہوگی تو یہ کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے خود یہ بات چیلنج کر کے کی ہے کہ ہمارے ساتھ آر پی او ہے، ڈی پی او ہے، ہمارے صدر پاکستان جو ہے وہ بھی اس چیز میں ملوث ہے. کے لیے انہوں نے پریشر ہے آپ کے اوپر کہ ہمارے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اس لیے آپ کو ڈرانے کے لیے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے بڑے آفیسر جو ہے ان کے ساتھ نہ ملے ہوں، آر پی او نہ ملا ہو، ڈی پی او نہ ملا ہو، یہ بھی ممکن ہے نا آپ کو ڈرانے کے لیے. آپ کی کون سی ملاقات ہوئی تھی ان سے؟ تو ابھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں کس چیز پر یقین کروں، جس کے کندھے کے اوپر 3-4 پول لگے ہو. 3-4 سال بیچی اور ایک دن میں آپ نے 2-3 کلو ہیروئن بیچی. جی. آپ کو کبھی پولیس کا کوئی پرچہ، کوئی ایف آئی آر، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، کبھی نہیں پکڑے گئے. تو جب پولیس خود ہی بکواتی ہے تو پرچہ کون دے گا؟ انہوں نے یہی بتایا نا کہ مجھے ٹرائی کرنے کے لیے انہوں نے یہی کیا کہ میرے اوپر شراب کا پرچہ دیا ہے، ایک رات حوالات میں رکھا ہے، اگلے دن جا کر انہوں نے خود مچلکا دے کر باہر نکلوا دیا. اس نے کہا دیکھو جج بھی ہم خود ہے، پولیس بھی ہم خود ہے، گورنمنٹ بھی ہم خود ہے، ہم پرچے دیتے ہیں، ہم باہر بھی نکال لیتے ہیں. بھائی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ ملے، اور اگر یہ آر پی او یا ڈی پی او یا ایس پی یا جو بھی سربراہ ہے یا وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، جو بھی ہے، جہاں تک بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ لوگ اگر پردے میں جو کچھ کر رہے ہیں ان کا پردہ فاش ہو جائے. اگر ہم نے 3 سال اس نے کیا ہے تو ہم سزا بھی تو بھائی پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان لوگوں کے آگے اس طرح جھکے پڑے ہیں کہ اللہ پاک کی اتنی غلامی کریں تو وہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. تو ہم لوگ تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکل میں پڑے، بلیک میلنگ کر رہے ہیں جی بہت زیادہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا نام لے کر ان لوگوں کو بدنام کرتے ہیں تو یہ لوگ اس چیز کی حقیقت تک جائیں، اور ان کا یہ جو اوپر وردی ہے، اندر اتنے ان لوگوں کی پراپرٹی ہے، اتنی زیادہ یہ پراپرٹی کے کام کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کے کاروبار ہے، میڈیکل سٹوروں میں ان کے ہاتھ ہیں، ان لوگوں نے میڈیکل سٹور بنائے ہوئے ہیں، ان کے یہ پراپرٹی بہت زیادہ ہے، گاڑیوں کے کام ہے، خرید و فروخت کے شو روم ہے، تو بہت زیادہ ان کے کاروبار ہیں بھائی. تو میں چاہتی ہوں کہ جو بھی ہے نا ان کا پردہ فاش کیا جائے، اور ہم لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو اللہ پاک بھی توفیق دے، اور آپ بہن بھائی بھی مدد ہماری کرے اور ان لوگوں سے محفوظ کرے. مدد ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہماری مدد یہی ہے کہ آپ اس بات کو اوپر تک دے کر جائیں. ہم اس طرح کس کے پاس جائیں؟ جس کے پاس جائیں گے وہ ہم کو پکڑ کے اندر کر دیں گے. اس طرح تو کوئی ہماری بات پہ بھی یقین نہیں کرے گا. بنیادی طور پر آپ لوگ ڈر رہے ہیں اب؟ جی بہت زیادہ ہم کہ وہ زبردستی آپ کے پیچھے پڑے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کہیں منہ کھولیں گے تو وہ ان کا بے نقاب ہوں گے، دوسرا آپ کام کریں ان کے لیے. جی باقی بھائی اللہ اوپر ہے اور نیچے ہم یہ بات ہاں سچی ہے بالکل. اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر بہت تشدد کیا. میرا تو شوہر چلو پیتا ہے تو یہ کام ان کا کرتا تھا پینے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے میں نے ان کا کیا قصور کیا تھا؟ میرے اوپر جو تشدد ان لوگوں نے کیا ہے، جو میرے سال میں جوتے مارے ہیں، پیپوں کے ساتھ مجھے مارا ہے، میں چل پھر نہیں سکتی، میرے پاؤں میں بہت زیادہ مارا ہے انہوں نے، اور بہت زیادہ میرے ساتھ تشدد کیا. میں نے ان کا کیا قصور کیا؟ میرے جیسی ماں بہن بیٹیاں نہیں تھی ان کے گھر میں. اس چیز کا بہت زیادہ نوٹس لیا جائے. اگر اسلام کو جانتے ہو، مانتے ہو، اسلامی ہو، تو پھر اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی عورت کو گھر سے پکڑے اور جا کے اس کے ساتھ تشدد کریں. ان کے 2-3 ٹھکانے ہیں تو ادھر جا کے تو پھر یہ ایسا کرتے ہیں زبردستی. تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. میں تو بھائی یہی کہوں گا کہ مجھے جو بھی دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، پاکستان میں یا بیرون ملک ہے، جہاں پر بھی ہے، تو میری گزارش ہے کہ یہ شروع میں تو ایک مزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اس کو پینے سے، بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. تو بعد میں یہ فیلنگ انسان کو بہت باری پڑ جاتی ہے. اور اگر کوئی ان کے لیے کام کر رہا ہے، پولیس کے لیے یا کسی اور محکمے کے لیے کام کر رہا ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ کام نہ کریں. کیونکہ میں خود اس فیلڈ سے گزر چکا ہوں، ٹھیک ہے. میں پیتا تھا، ایک مزے کے لیے پیتا تھا، بعد میں ایک ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ اب مجھے اپنے جان سے بھی شاید ہاتھ دھونے پڑ جائے، کیونکہ ان کا کام نہیں کروں گا
یا ان کا نام سامنے آ گیا میڈیا پر تو یہ مجھے جان سے مارنے کی، انہوں نے دھمکی تو دے دی تھی کہ میں آپ لوگوں کو جان سے مار دوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو ایف آئی آر میں نام لکھوا دوں گا کہ یہ جی بہت بڑے دہشت گرد تھے یا بہت زیادہ غنڈے تھے، تو اس میں مجھے کسی ایف آئی آر میں ملوث کر دیں گے. لیکن اصل میں یہ سب ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی مجبوری بن جائے اگر نشہ تو پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو کسی چیز کو ایسے اپنی مجبوری نہ بنائیں. خدا کا نام ہے آپ لوگوں کو کہ اس چیز سے باز آ جائیں. اس فیلڈ سے میں گزر چکا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک لذت ہے 1 منٹ کی 2 منٹ کی، بعد میں یہی لذت انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اور اس عذاب میں بہت زیادہ پھر سختی ہوتی ہے.